محترم سامعین، سورۃ الکوثر ایک نہایت عظیم الشان سورت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ قرآن پاک کے سب سے مختصر لیکن سب سے بابرکت سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی 3 آیات میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو وہ خوشخبری عطا فرمائی جو قیامت تک کے لیے امت کے لیے رحمت کا اور خیر کا باعث ہے۔ اس سورت کے فضائل بے شمار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ الکوثر، کوثر جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے برتن آسمان کے تاروں کی مانند ہیں۔ یہ نعمتیں صرف دنیا کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ نعمتیں آخرت تک کے لیے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر کی تلاوت دنیاوی حاجات اور روحانی برکتوں کے لیے بھی ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نسل ہوگا۔ اس سورت کے اندر وہ تمام راز پنہاں ہیں جو بندے کی زندگی کو بدلنے کے لیے ہی کافی ہیں۔ محترم سامعین، آج ہم اسی سورت کے ایک خاص وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جو 3 دن کا ہے اور جسے ادا کرنے والا انسان اللہ کے حکم سے پہلے دن ہی مالا مال ہو جاتا ہے اور وہ دولت کی وسعت دیکھتا ہے، دوسرے دن بیماریوں سے شفا پا لیتا ہے اور تیسرے دن رزق میں بے پناہ برکت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اس وظیفے کا مکمل طریقہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ یہاں ہم صرف اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور روحانی اثرات پر تفصیل سے بات کریں گے تاکہ آپ کے دل میں اس سورت کے ساتھ ایک محبت اور یقین کی کیفیت پیدا ہو، اور جب آپ وظیفہ کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ محترم سامعین، انسان کی زندگی کی سب سے جو بڑی خواہش ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی کشادگی ہو، اس کے پاس مال کی کمی کبھی نہ ہو اور وہ بیماریوں سے محفوظ رہے، ہمیشہ خوشحال زندگی گزارے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی اسباب سے یہ سب حاصل کرنا ناممکن ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو۔ لاکھوں لوگ دولت کمانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی تنگی کا شکار رہتے ہیں، اور اس طرح لاکھوں مریض ہیں جو علاج تو کرواتے ہیں لیکن ان کو کبھی شفا حاصل نہیں ہو پاتی، اور اسی طرح بے شمار لوگ کاروبار میں کوشش تو کرتے رہتے ہیں لیکن برکت کبھی بھی نہیں پاتے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ اصل برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو اس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے دعا بھی کرتا ہے تو وہی کلام اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر بھی اسی حقیقت کا ایک چراغ ہے، ایک روشن چراغ ہے۔ یہ سورت نہ صرف آخر تک کی کامیابی بلکہ دنیاوی ضرورتوں کے حل کے لیے بھی ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ محترم سامعین، مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھنے والا دنیاوی فاقوں اور محتاجیوں سے بچا رہتا ہے، اس کے گھر میں رزق بڑھتا ہے اور دشمن اس پر غالب نہیں آتا، اور بیماریوں سے وہ شخص نجات پا لیتا ہے۔ یہ سورت انسان کو وہ برکت عطا کرتی ہے جو دوسرے عام اذکار سے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ایک خاص نعمت کا ذکر ہے۔ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہو وہ امت کے لیے بھی رحمت بن گئی۔ اور محترم سامعین، یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتی ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے بہت کوششیں کی ہیں لیکن میرے گھر سے غربت نہیں جاتی، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، بیماریوں نے بھی گھر کو مکمل طور پر گھیر رکھا ہے۔ تو بزرگ نے اس سے کہا کہ سورۃ الکوثر کو اپنا معمول بنا لو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ تیرے گھر کو برکتوں سے بھر دے گا۔ اس شخص نے یہ عمل کرنا شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں اس کے تمام حالات بدل گئے، اس کے رزق میں کشادگی ہوئی اور بیماریوں سے نجات ملی، اور اس کے تمام قرض بھی اتر گئے۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ محترم سامعین،
ہم اکثر اپنی مشکلات کا حل دنیاوی چیزوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید ہی اصل علاج ہے، اور جب انسان قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کے راستے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس سورت کا خاص وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہی ہے جو 3 دن کے اندر حیران کن نتائج دکھا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کا یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، کیونکہ قرآن مجید کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ محترم سامعین، آج کے اس بیان میں ہم نے سورۃ القوثر کے فضائل پر بات کی اور اس کے روحانی اثرات کو سمجھا، لیکن آگے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس سورت کو کس خاص ترتیب سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کس طرح پہلے دن دولت کی بارش فرماتا ہے، دوسرے دن بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اور تیسرے دن رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ جو درود پاک پڑھا جائے وہ بھی انشاءاللہ برکتوں کو مزید بڑھا دے گا۔ مکمل طریقہ آپ کو آخر میں بتایا جائے گا تاکہ یہ وضاحت اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، اچھی طرح آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ تو محترم سامعین، سورۃ القوثر کی برکت اور اس کا اثر اتنا زیادہ عظیم ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ یہ سورت نہ صرف ایک روحانی خزانہ ہے بلکہ دنیاوی مشکلات اور حاجات کو پورا کرنے کا ایک عظیم ذریعہ بھی ہے۔ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں تھک چکے ہیں، جو لوگ محنت کے باوجود بھی کامیابی ان کے قدم نہیں چوم رہی اور قرضوں کے بوجھ نے ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے، یا گھر میں بے شمار بیماریوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس سورت کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا چند ہی دنوں میں وہ تبدیلی کو دیکھیں گے، اور شاید برسوں کی دوڑ دھوپ سے بھی حاصل نہ ہو سکے گی۔ محترم سامعین، رزق انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین پر کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو، لیکن انسان اکثر اپنی کمزوری کی باعث اور اپنی غفلت کی وجہ سے اس رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے جڑ جائے تاکہ وہ اپنے خزانے کھول دے۔ سورۃ القوثر کے اندر یہی وہ راز ہے۔ اس کی تلاوت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو دولت اور رزق اس کے پیچھے آتے ہیں۔ یہ دولت صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی دولت بھی ہے جو انسان کے دل کو بے حد سکون عطا کرتی ہے۔ محترم سامعین، بیماری بھی ایک ایسا عذاب ہے جسے سہنا انسان کے لیے بے تحاشا مشکل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اور دوائیاں اپنی جگہ، لیکن اصل شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی آتی ہے، اور یہ بات قرآن نے ہمیں واضح فرما دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شفا دے تو کوئی بیماری باقی نہیں رہتی۔ سورۃ القوثر کا ورد کرنے والا اپنے دل اور اپنی زبان سے گویا یہ علاج کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے اور شفا بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس سورت کو یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، دولت اور رزق کا تذکرہ ہو یا بیماریوں کی شفا کا ذکر ہو، دونوں چیزوں کے لیے سورۃ القوثر ایک خاص وظیفہ رکھتی ہے، اور یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہایت ہی جلد اثر دکھاتا ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں لوگوں نے اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام حالات کو ہی بدل ڈالا۔ ایک عورت کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ اس کے شوہر کی آمدنی بہت زیادہ کم تھی، گھر کے اخراجات اس آمدنی سے پورے نہیں ہو پاتے تھے، اور وہ عورت اکثر بیمار رہتی تھی۔ اس عورت نے کسی بزرگ کے کہنے پر سورۃ القوثر کا وظیفہ شروع کیا، اور
کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کے رزق میں اضافہ کیا بلکہ شوہر کی صحت، اس کی اپنی صحت بھی بحال ہو گئی اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے الفاظ محض تلاوت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ عملی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھولنے کے لیے بھی ہیں۔ تو محترم سامعین، ایک اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے کلام کو دل سے پکارتا ہے تو فرشتے بھی اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے گھر میں سکون نازل ہوتا ہے اور اس کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سورۃ الکوثر پڑھنے والا گویا اس نہر کو اپنے قریب کر لیتا ہے جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اور جس کے پانی سے پینے والا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں کہ جس سورت کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کے ساتھ ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ محترم سامعین، قرآن پاک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زندہ کتاب ہے۔ یہ صرف تاریخ کا ورق ہی نہیں بلکہ ہر لمحہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ جو اسے اپناتا ہے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیتی ہے اور جو اس سے غافل ہوتا ہے وہ مشکلات کے اندھیروں میں وہ شخص بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ سورۃ کوثر بھی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اسی لیے جب یہ سورت ورد بن جاتی ہے تو رزق کے دروازے کھلتے ہیں، دولت مسلسل بڑھتی ہی رہتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور انسان کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ محترم سامعین، یہ یاد رکھنا بھی بے تحاشا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے وظائف کو کھیل یا آزمائش نہ بنایا جائے بلکہ اس کے ساتھ نیت کو اور اخلاص ہو۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا جائے تو نتائج ایسے آتے ہیں کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے، مگر اگر اسے محض دنیاوی مطلب کے لیے پڑھا جائے تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے دل کو مکمل طور پر صاف کرنا لازم ہے اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے جو سب کچھ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو محترم سامعین، آگے چل کر آپ کو وہ خاص طریقہ بھی بتایا جائے گا جس کے مطابق جس طریقے پر عمل کر کے سورۃ الکوثر کا 3 دن کا عمل کرنا ہے اور کس طرح پہلے دن دولت کے دروازے کھلتے ہیں، دوسرے دن بیماریوں سے نجات ملتی ہے اور تیسرے دن رزق میں بے پناہ برکت نازل ہوتی ہے۔ لیکن اس طریقے سے پہلے یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے کہ سورۃ کوثر کس قدر عظیم ہے اور کس قدر بابرکت سورت ہے اور کیوں اس کا اثر اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ محض 3 دنوں میں انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ محترم سامعین، سورۃ الکوثر کے اس خاص عمل کا مکمل طریقہ اب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور یہ طریقہ نہایت ہی چھوٹا اور نہایت ہی آسان ہے مگر یہ طریقہ بے حد مؤثر ہے، اور اگر آپ دل کی پوری توجہ اور پوری یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی جو ہمیشہ کے لیے سکون اور خوشحالی لے کے آئے گی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن نشین کر لینا ہے کہ قرآن پاک کے وظائف ہمیشہ ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وضو کی حالت میں ہونا بے حد لازم ہے، ضروری ہے، پاکیزہ جگہ پر بیٹھنا چاہیے اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے لگانا چاہیے۔ اس عمل کے آغاز میں ایک نہایت اہم بات جو کہ یہ ہے کہ تلاوت ہو یا ذکر، شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، کیونکہ درود پاک وہ عظیم ذریعہ ہے جس سے دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ یہ عمل قبولیت کے دروازے پر جا کر دستک دے۔ تو محترم سامعین، اس کے بعد اصل عمل سورۃ کوثر کی تلاوت پر مشتمل ہے اور یہ 3 دن کا خاص عمل ہے جس کے ہر دن کا ایک الگ اثر ہے۔
پہلے دن آپ نے سورۃ الکوثر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن دھیان رہے کہ جلدی جلدی بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ آپ نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوشحانی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، تو اپنے فضل سے مجھے رزق کی کشادگی اور دولت عطا فرما۔ اس دن کا خاص اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور انسان کے لیے دولت کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جن کے کاروبار میں رکاوٹ ہو یا گھریلو اخراجات میں تنگی ہو، وہ یہ عمل ضرور کریں۔ یہ عمل کریں گے تو حیرت انگیز طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو ہی بدل کر رکھ دے گا۔ دوسرے دن اسی عمل کو دہرانا ہے، یعنی کہ سورۃ الکوثر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پورا 100 مرتبہ۔ اور اس دن دل میں یہ نیت کرنی ہے، یا اللہ، تو اپنی رحمت سے مجھے اور میرے گھر والوں کو بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اس دن کا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور شفا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بیماریوں سے مکمل طور پر نجات ملتی ہے، اور جو لوگ عرصہ دراز سے علاج کروا رہے ہیں، علاج کروا کر تھک چکے ہیں مگر آرام نہ ملا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا پائیں گے۔ اسی طرح تیسرے دن کے عمل کو دوبارہ 100 مرتبہ اسی سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، تو میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس دن کا خاص اثر یہ ہے کہ صرف دولت ہی نہیں بلکہ برکت بھی نازل ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی آمدنی بھی بہت بڑے کام آتی ہے، اور گھر میں سکون اور گھر میں خوشحالی اترتی ہے۔ تو محترم سامعین، ہر دن کے عمل کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور کرنی ہے، اور اپنے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دینا ہے، کیونکہ وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور وہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی تسبیح بھی اس عمل کے ساتھ شامل کر دیں تاکہ برکت آپ کی مزید بڑھ جائے، اور وہ تسبیح یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم ایک تسبیح یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جو اس کی رحمت کی نشانی ہے، اور جب بندہ رحمان کو پکارتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اس پر بارش کی طرح نازل ہوتی ہے۔ اس تسبیح کو سورۃ الکوثر کے عمل کے بعد پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بھی زیادہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ یاد رکھیں کہ عمل کے دوران دل میں کوئی شک نہ ہو یا کوئی غفلت نہ آنے دیں، بلکہ ہر لفظ کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور اپنے رب تعالیٰ پر مکمل توکل رکھیں، کیونکہ یہی وہ راز ہے جو وظائف کو کامیاب بناتا ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے، پکارتا ہے، تو آسمان و زمین کی مخلوق اس کے حق میں دعا کرتی ہے، فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے مجھے پکارا، میں نے تیری حاجت کو قبول کیا۔ تو محترم سامعین، یہ عمل صرف 3 دن کا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ زندگی بھر کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ اسے اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور مکمل محبت کے ساتھ کریں، اور اس کی ابتدا درود پاک کے ساتھ کریں اور انتہا کو لازم پکڑیں، کیونکہ درود شریف عمل کو قبولیت کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا ترتیب کو اس طرح یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے پاک جگہ پر بیٹھنا ہے اور 3 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ کوثر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور دعا مانگیں، اور ساتھ میں ایک تسبیح یا رحمان کی پڑھ لیں۔ اس طرح 3 دن کا یہ وظیفہ مکمل ہوگا۔ پہلے دن دولت کی بارش، دوسرے دن بیماریوں سے شفا، اور اسی طرح تیسرے دن رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، بے پناہ برکت آ جائے گی انشاءاللہ، آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اور محترم سامعین، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ محترم سامعین، آخر میں یہی عرض کروں گی کہ سورۃ کوثر کا یہ عمل محض ایک وظیفہ نہیں ہے، بلکہ سورۃ کوثر کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اس کو کریں تو یہ نہ صرف دولت، شفا اور رزق کی برکت دے گا،
بلکہ یہ دل کے سکون، گھروں کی خوشحالی اور زندگی کے مشکلات کو آسان کرنے کا سبب بھی بنے گا۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل طاقت ہمارے اعمال میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت اور اس پر ہمارے یقین میں ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کے لیے راستے وہیں سے کھلتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے اور آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔